الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند اجتماعات جمعہ سے پچھلے چند اجتماعات جمعہ سے ہم جو بیسک 3 ایمانیات ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعلق مع اللہ پر گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کسی نافرمانی کرنے سے پہلے ڈرنے کا، اور پھر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی امید کا ہونا چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم نے تازہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا واضح الفاظ میں، اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا، انہیں نبوت کی سیل ماننا، ختم نبوت کا اقرار کرنا، انہیں آخری نبی ماننا، یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں ہم نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ ہمارا دشمن ہم سے یہ اثاثہ چھیننا چاہتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکویسچنیبل سمجھ کر ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، اور یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ پھر گزشتہ جمعہ ایمان بالآخرت پر گفتگو ہوئی۔ سورۃ علق کی 3 آیات کے حوالے سے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ ان رآہ استغنی، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں کسی کا مال ہڑپ کر لوں تو میرے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، میں کسی کو گالی دوں تو میری زبان پہ چھالا نہیں پڑتا، میں جھوٹ بولوں، کسی کو دغا دوں تو پھر میرا منہ نہیں پھولتا۔ یہ چیز انسان کو جری کر دیتی ہے۔ فرمایا انا الی ربک الرجعی، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے کہ انسان کے سامنے یہ جو ایک غلط فہمی ہے اس کو کہ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اس کو جری کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مطلوب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یاد رہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورۃ زمر کے آخری رکوع کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے
اور پھر فرمایا گیا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم تک پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، یہ ٹپیکل نقشہ ہے کسی جیل خانے کا کہ جب مجرم لایا جاتا ہے تو دروازہ کھولا جاتا ہے اور یوں اس کو اندر دھکیلا جاتا ہے۔ فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور جہنم کا محافظ، اس کا گارڈ ان سے پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوئے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے ہوئے تمہارے اس دن کی ملاقات کے بارے میں جو اللہ کے ساتھ تمہاری ہو رہی ہے۔ قالوا بلا، تو کہیں گے یس انڈیڈ، جی بالکل۔ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، تو وہ کہیں گے ہاں آئے تھے مگر سچ ہو گیا عذاب کا فیصلہ کافروں پر۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے کے لیے، فبئس مثوى المتکبرین، سو بہت برا ہوگا ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اس کے بعد فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ بھی جنت کی طرف اسکورٹ کیے جائیں گے گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں تک پہنچیں گے، یہاں تک کہ وہ جنت تک پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، جبکہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، وقال لہم خزنتہا، اور جہنم کے منتظمین، جہنم کے گارڈز ان سے کہیں گے سلام علیکم، یعنی انہیں سلام پیش کریں گے، طبتم، بہت اچھے رہے تم، مبارک ہو، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اہل جنت جواب میں کہیں گے اللہ سے ڈرنے والے الحمدللہ، سارا شکر اللہ کا ہے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنا دیا اس سرزمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اس طرح کے رہیں سہیں ہم جنت میں جہاں چاہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا خوب ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ اللہ کے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر رہے ہوں گے، وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کا دن جو ہے یہ فیصلوں کا دن ہے، فرشتوں کے درمیان بھی اگر کوئی اختلافات ہوں گے، کوئی اونچ نیچ ہوگی، تو ان کا بھی وہاں پر فیصلہ ہوگا، اور انسانوں کا فیصلہ تو بہرحال ہوگا۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کہ ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے آنے کی جو بہت سی دلیلیں دی گئی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ عدل کے قیام کے لیے۔ عدل کیا ہے
حقوق کی ادائیگی. ظلم کیا ہے؟ حق تلفی، کسی کا حق مارنا. اور اس کا الٹ ہے عدل، ہر حقدار کو اس کا حق دلانا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام حقداروں کو ان کا حق دلائے گا، اور کسی بھی حاکم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کا قلمدان سنبھالا تو اس وقت امت مسلمہ سے جو انہوں نے خطاب فرمایا، خطبہ دیا مسجد نبوی میں، اس میں آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، اب اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو پھر تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. تو ایک بدو نے یوں تلوار نکالی کہ ہاں ہم تمہیں تلوار سے سیدھا کریں گے. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک میں اس سے حق وصول نہ کر لوں جو اس نے دوسروں کو غصب کیا ہے، اور ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک میں اس کی داد رسی نہ کر دوں، اس کو اس کا حق دلا نہ دوں. اگر فرشتوں کے درمیان بھی وہاں پر فیصلے ہونے ہیں تو پھر انسانوں کے درمیان فیصلے وہ قیامت کا دن اللہ نے بنایا ہے تاکہ تمام لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں. سورۃ مومنون کے آخر میں بڑی خوبصورت آیات آئی ہیں. آیت نمبر 115 ہے سورۃ المومنون کی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا بھلا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بالا و برتر ہے، بلند تر ہے اللہ بادشاہ حقیقی اس سے. جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو ہماری زبانوں پر ایک جملہ آتا ہے کہ حکومت کو مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دینی چاہیے یا مستعفی ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کامن سینس یہ ہے کہ اگر حکومت مجرموں کو پکڑ کر ان کو قرار واقعی سزا دے اور جو بھی رائچس لوگ ہیں، اچھے عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کو میرٹ پر ریوارڈ دے تو وہ جینوئن حکومت ہے. اور اگر حکومت ایسا نہیں کر سکتی تو اسے حکومت کا کوئی حق نہیں ہے. حکومت آج بھی اللہ کی ہے اس کائنات پر، اور قیامت کے دن بھی اللہ کی ہوگی. فرق کیا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کو ذرا پوشیدہ رکھا ہوا ہے. آسمان پر، زمین پر، پرندوں پر، پودوں پر، جانوروں پر، تنکوں پر، درختوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے. لیکن اس زمین پر رہنے والوں میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ان کا امتحان لینے کے لیے کہ وہ اللہ کے بندے بنتے ہیں، اس کے شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکرے بنتے ہیں. لیکن اوور آل کنٹرول اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. آج بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے. بیچ میں ہم اپنا منہ کالا کراتے ہیں، اپنا سا کام کرتے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل حال نہ ہو. میں آپ کو کتنا بھی نقصان پہنچانا چاہوں، میں آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ کو منظور نہ ہو. اینڈ وائس ورسا، آپ میرا کچھ بھی بگاڑنا چاہیں نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو. تو حکومت تو آج بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس حکومت میں اللہ تعالیٰ کے اختیار سے، جیسا کہ امتحان میں استاد جو ہے وہ طالب علم کو اختیار دیتا ہے کہ چاہے تو وہ صحیح جواب دے دے، چاہے تو غلط جواب دے دے. اوور آل کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ جب چاہے ہمیں پکڑ سکتا ہے، وہ جب چاہے ہمیں روک سکتا ہے، اور نتائج کے اعتبار سے وہ روکتا ہے ہمیں. لیکن اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا، پائی پائی کا حساب ہمیں دینا ہوگا. اور وہاں پر
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقوق دلائے گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی وہ بڑی اوپن ہوگی، لہذا پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ بھلا آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار کی بادشاہی، اس اللہ کی بادشاہی جو اکیلا ہے اور وہ بڑا irresistible ہے، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن آج ذرا تھوڑا سا دھوکہ ہمیں ہو جاتا ہے اس اختیار کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس اختیار کا بھی ہمیں حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ بھلا مفلس کون ہے؟ مفلس نادار، غریب، تنگ دست۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ملا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن ڈھیروں نمازیں، روزے، ذکر اذکار اور عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن وہاں بہت سے کلیمنٹس ہوں گے، اس نے اس کو گالی دی تھی، اس کی غیبت کی تھی، اس کا حق مارا تھا، اس پر زیادتی کی تھی، اس کا یہ حق چھینا تھا، وہ سارے کلیمنٹ جو ہیں وہاں پر آن موجود ہوں گے۔ جس کو گالی دی تھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم اچھا اس کی یہ نمازیں لے لو، دوسرا جس نے زیادتی کی تھی تم اس کے روزے لے لو، جو اس نے زیادتی کی تھی تیسرا جو کلیمنٹ ہے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے صدقات دے دے گا، اور پھر کچھ نمازیں جو ہیں وہ اس کو دے دے گا، اس کو دے دے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی کلیمز موجود ہوں گے اس کے اگینسٹ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب جو کلیمنٹس ہیں ان کے گناہوں کو اس کے کھاتے میں ڈال دو، اور وہ شخص کے جو بہت سی نمازیں روزے لے کے آیا تھا وہ بالکل کلاش ہو کر، بینکرپٹ ہو کر وہاں کھڑا ہوا ہوگا۔ تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یہ مفلس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی اور غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی غلامی کے تقاضوں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے انسانوں کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ تم میرے بندوں پر کوئی زیادتی نہ کرنا، یہاں تک کہ میری دوسری مخلوق پر بھی تم زیادتی نہ کرنا، میں تم سے حساب لوں گا۔ تو انسان کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کا خیال رکھے اور اسے قیامت کے دن ان سب کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی ہے سورہ ذاریات میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اگرچہ ہمارے دانشور حضرات جو ہیں وہ خواجہ میر درد کے ایک مصرے کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کے شعر کو، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، یہاں تک اس کے دوسرے مصرے کا تعلق ہے وہ 100% درست ہے، لیکن پہلا مصرع کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، البتہ بندگی کے تقاضوں ہی میں انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان میں سے کسی پر زیادتی نہ کرنا، کسی کا کوئی حق نہ مارنا، یہ بندگی کے تقاضے کے طور پر ہے۔ اور قیامت کے دن ایک صورت تو یہ ہوگی کہ جو کلیمنٹس ہوں گے وہ اپنے کلیمز دائر کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں پہلے اس شخص کی نیکیاں دے گا، پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے گا۔ اس میں دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص جس نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا، اس کے بندوں پر ظلم ڈھا کر، اس کے بندوں پر زیادتیاں کر کے، لیکن اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو درست سمت میں ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کے کلیمز ہوں گے ان کلیمز کی پھر بھی جو ہے وہ پاس تک دادرسی کرے گا۔ مثال کے طور پر میں اپنی مثال لیتا ہوں، میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے
اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، توبہ کر کے، استغفار کر کے، اور جس حد تک ہو وہ حق لوٹا کر، جس پر میں نے زیادتی کی تھی اس سے میں معافی بھی مانگ لیتا ہوں، وہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، یا مجھے موقع نہیں ملتا اس سے تلافی کرانے کا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس شخص کو جس پر میں نے زیادتی کی ہے کہ تم نے عبدالسمیع سے بدلہ لینا ہے یا جنت لینی ہے، تو وہ شخص کیا کہے گا؟ یہی اسی طرح میرے ساتھ معاملہ ہو، مجھ پر کسی نے زیادتی کی ہو، آپ اپنے اوپر قیاس کریں، آپ نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو یا آپ پر کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے کہ بھائی بتاؤ تم نے بدلہ لینا ہے یا جنت لینی ہے، تو ہم سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ یا اللہ مجھے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے جنت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ داد رسی ضرور کرے گا، باقی اصل فائنل اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے، جس کو میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 3 حرف غفرا مل جائیں گے، بخش دیا گیا، forgiven، تو پھر انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو قیامت کا دن جو ہے یہ داد رسی کا دن ہے، اس میں انسانوں کے جو پرابلم ہیں ان کا سب کا حل ہوگا، یہاں تک کہ جو نظریاتی اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی فیصلے کرے گا کہ کون حق پر تھا، کون غلط تھا، اور پھر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا وہ جنت میں چلے جائیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا باعث بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا؟ انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا۔ حضرات، جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کہ کورونا وائرس جو ہے اس کی ہلاکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جیسا کہ پہلے سے پریڈکٹ کیا گیا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب اس کا ایک سیکنڈ فیز آئے گا۔ سمجھ نہیں آتا کہ یہ پہلے سے ان کو غیب کی خبر کیسے ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال بالفعل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی کی خبر ہے کہ ہمارے کولیگ ڈاکٹر وسیم مشتاق ڈینٹل سرجن، آج صبح ان کا انتقال ہوا ہے، اور DHA راولپنڈی DHA-2 راولپنڈی میں 2 بریگیڈیئرز اور 2 کرنلز کا انتقال ہوا ہے، صدقہ خبر ہے۔ تو وہ سب باتیں کہ جو ہمارے سامنے آتی رہی ہیں وہ دوں کی تو برقرار ہیں کہ یہ وبا جو ہے یہ آفاقی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے یا انسانوں نے پھیلایا ہے، لیکن بالفعل کیا ہے کہ یہ وبا بالفعل موجود ہے۔ وہی 2 باتیں جو پہلے دن سے میں عرض کر رہا ہوں میں پھر عرض کروں گا کہ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ کوئی نون پیشنٹ کسی وبائی مرض کا اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، یعنی جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جہاں مرض پھوٹ جائے کوئی وبائی مرض تو باہر کے لوگ اس کے شہر کے اندر نہ جائیں، لیکن جو شہر کے اندر لوگ ہیں وہ باہر نہ آئیں۔ یہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے، خاص طور پر جب ایک نون مریض ہو تو اس کے ساتھ۔ لیکن یہاں بحیثیت مسلمان ایک ہماری ذمہ داری جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے نکل آئیں۔ وہ کیا ہے؟ بوڑھے والدین کی خدمت یہ اولاد پر، خاص طور پر بیٹوں پر فرض ہے۔ بیٹیاں تو اپنے گھر میں چلی جاتی ہیں، بیٹوں پر فرض ہے انہیں احتیاطی تدابیر ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے والدین کو، بوڑھے والدین کو ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کرونا تو خیر آج کی بات ہے، ٹوبرکلوسس TB یہ ہمیشہ سے ایک متعدی مرض شمار ہوتی ہے، اور مریض کے سانس سے بھی یہ دوسرے کو منتقل ہوتی ہے۔ ہمارے دوست ملک احسان الہی صاحب، تنظیم اسلامی حلقہ فیصل آباد کے امیر، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو TB تھی، اور سردانہ روڈ جھال کے مشہور فزیشین، فیملی فزیشین، جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر افسر علی خان نے انہیں کہا کہ جی آپ ذرا ان کے قریب جانے سے احتراز کیا کریں۔ تو ملک صاحب نے فرمایا کہ جی ڈاکٹر صاحب ایسا میں نہیں کر سکتا،
تو انہوں نے کہا پھر آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں احتیاطی تدابیر بھی رکھنی چاہیے اور ساتھ یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر میری موت لکھی ہے تو وہ اسی وقت آ سکتی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی ایک گولڈن اپارچونٹی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جنرل انسٹرکشن دی تھی کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ذہن میں یہ لاؤ کہ کیا ممکن ہے یہ میری آخری نماز ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جنرل انسٹرکشن ہے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہر نماز میں یاد کرنا چاہیے کہ یہ کہیں آخری نماز نہ ہو۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا جب موت آئی کھڑی ہو، اگلا ہی لمحہ میں موت کے منہ میں چلا جاؤں، ہم سب لوگ مسجد میں سے نکل کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جو لوگ گھر میں میری گفتگو سن رہے ہیں وہ میری گفتگو سن کر اٹھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ وہ مسجد کی طرف چلیں گے، مسجد میں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ ابھی سال ڈیڑھ ہی ہوا، ہمارے ایک نمازی فجر کی نماز کے لیے آئے، شوگر کے مریض تھے وہ، تو وہ گھر سے چلنے لگے تو موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں تھا، ایمان چوک کے قریب ان کی رہائش تھی، اور وہ پیدل تیز چل کے مسجد آئے، اور مسجد کے بالکل دروازے پر، قرآن اکیڈمی کے دروازے پر ان کا شوگر لو ہو گیا، اور وہیں گارڈ روم کے پاس ہی وہ بیٹھ گئے، انہیں پانی وانی مانگا اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، یعنی کرونا نہ بھی ہو تو بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اب تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو ہیں ان کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں کہ انہیں بلاوا آ رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور دوسری طرف یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، میرے بال بچوں کی حفاظت کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی کچھ چیزیں جو کامن میڈیکل سینس ہے اس کے خلاف، خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ یعنی کوشیس ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ویرینس ان کے اندر پائی جاتی ہے، خوف پایا جاتا ہے، اور وہ مستقل ماسک چڑھا کے رکھتے ہیں۔ غور کیجئے گا کہ آکسیجن جو ہے یہ ہماری ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ہم سانس کے ساتھ آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ میں باہر نکالتے ہیں۔ ایک بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے اسے بھی یہ بات معلوم ہے، لیکن مستقل ماسک چڑھائے رکھنے میں میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ 67 سال میری عمر ہو گئی ہے، سجدے سے اگر میں ڈائریکٹ اٹھوں قیام کے لیے تو ظاہر ہے ایک انسان کو سانس لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ایکسرشن ہوتی ہے انسان کی۔ اگر میں نے ماسک لگایا ہوا ہو تو مجھ سے دوسری رکعت کی تلاوت جو ہے اس میں دقت ہوتی ہے مجھے، اور اگر میں ماسک کو تھوڑا سا نیچے کر لوں تو میں بڑی آسانی سے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہوں، ورنہ مجھے ٹائم لگتا ہے ذرا پوری طرح سیٹل ہونے میں۔ تو وہ لوگ کے جو ڈر کے مارے مستقل ماسک لگائے رکھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فریش ایئر، تازہ ہوا رکھی ہے، اس میں ہمارے لیے آکسیجن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو ہمیں یعنی جو لوگ کسی مریض کے پاس اگر جا رہے ہیں تو پھر تو، یا کسی کلوز کانٹیکٹ میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں بھی ہے کہ وہ مریض ہے کہ نہیں، تو اس وقت احتیاط کر لیں۔ لیکن زیادہ سے زیادہ جب کھلی ہوا میں خاص طور پر آپ پھر رہے ہوں تو میرا کامن سینس یہ کہتا ہے کہ ہمیں ماسک ہٹا کر کھلی ہوا میں، خاص ہوا میں سانس لینا چاہیے۔ میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز حضرات جو بہت کثیر تعداد میں انوالو ہو رہے ہیں، ان کا معاملہ بھی میرے نزدیک یہی ہے واللہ عالم، کہ انہوں نے بہت زیادہ ایک تو خوف اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے، وہ اپنے آپ کو اس خوف سے نکالے تاکہ وہ ڈپریشن سے باہر آئیں، اور دوسرا جب بھی وہ یعنی مریضوں سے ذرا دور ہوں اور ان کو موقع ملے کھلی ہوا میں سانس لینے کا تو انہیں ضرور کھلی ہوا میں سانس لینا چاہیے۔ یہ کہ آپ جا رہے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کسی جگہ پر، تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ شیشے نیچے گرا کر اے سی میں سانس لینے کے بجائے آپ کھلی ہوا میں سانس لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی انسان کا جو قوت مدافعت ہے، باڈی ریزسٹنس ہے، اس میں کافی اضافہ ہوگا۔ باقی مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہے، بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں موت کے منہ میں لے جانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سورۃ المنافقون کی آخری آیت بڑی خوبصورت ہے، بلکہ اس سے پہلی آیت بھی نوٹ کر لیجئے
کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فَيَقُولَ، اس وقت وہ کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے رب تو نے موت کو میرے لیے کچھ عرصے کے لیے مؤخر کیوں نہ کر دیا، فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں صدقہ و خیرات کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی شخص کا وہ وقت معین موت کا آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے موت کو مؤخر نہیں کرے گا، پوسٹ پون نہیں کرے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اور تعملون کا ترجمہ آپ مستقبل میں کر دیں کہ اگر بالفرض تمہیں موقع دے بھی دیا جائے تو جو تم تیر مارو گے، جو کچھ تم کرو گے وہ بھی ہمیں خوب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس وبا سے بھی امت مسلمہ پوری کو اللہ تعالیٰ بچائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر واقعی اس میں کوئی کانسپریسی ہے بھی صحیح اور اس میں مسلمانوں کو مارنے کی یا اسلام کو مار کر دفن کرنے کی کوئی کوشش ہے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، ہمیں بھی اس پر یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، اسلام کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ مساجد میں آنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا ہے، میں بہت پریشان ہوتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے بہت سے مستقل نمازی جب سے یہ وائرس آیا ہے انہوں نے مسجد میں شکل نہیں دکھائی۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں ڈرنا اللہ تعالیٰ ہی سے چاہیے، باقی احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے جس حد تک ہو سکے، اور ہمیں اپنا کامن سینس جو ہے اس کو بھی انٹیکٹ رکھنا چاہیے۔ صرف ٹی وی پر پروپیگنڈا دیکھ کر اپنے کامن سینس کو ہمیں ایک طرف نہیں رکھ دینا چاہیے کہ ہمیں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کھلی فضا جو بنائی ہے وہ ہمارے لیے بنائی ہے، اور اس میں ہمارے لیے زندگی کا سامان رکھا ہے۔ اب آپ سنتیں گھر پر ادا کر لیں، جو لوگ گھر پر سن رہے ہیں، اور جو مسجد میں سن رہے ہیں وہ مسجد میں ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ 1:50 پر دوسری اذان ہوگی قرآن اکیڈمی سعید کالونی فیصل آباد میں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسرا خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد عربی خطبہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔